وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہ کہتے ہیں یہ یہود جو ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھ جائیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، وسیع ہیں۔ ینفقو کیف یشاء، چاہتا ہے جیسے وہ خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح کی بات انہوں نے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی تھی، جب انہوں نے کہا تھا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، کہ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے، اللہ اکبر، اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عن قریب لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ام لہم نصیب من الملک، ان کے پاس اگر اللہ کے کوئی اختیارات میں سے کچھ ہوتا، ملکیت میں سے کچھ ہوتا، وَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں پر کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا سا ہوتا ہے نا، یا سوراخ سا ہوتا ہے، اتنا بھی خرچ نہ کرتے۔ انسان کہاں دے سکتا ہے، یہ تو اللہ ہے جو دن رات دے رہا ہے۔ اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کے کتنے خزانے ہیں۔ حدیث قدسی میں اتنا ہی حصہ بیان کر دوں گا کہ اللہ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں ان سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جو، اور جو مانگ سکتے ہو نا، جو مانگ سکتے ہو، پوری دنیا جتنے خزانے مانگ لو، اس سے ڈبل مانگ لو، ٹرپل مانگ لو، سب مانگ لو، اور اللہ ان کو سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور دیکھا جائے اس پر کیا لگا ہے، اتنی کمی نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہود کو کہ یہ قوم جو ہے بڑی، اللہ اکبر، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو جو ہے اللہ کا جو سب سے زیادہ محبوب لوگ تو ہم ہیں، اب جو مرضی کریں۔ اور جو ہم نے وہی پڑھا جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، کہ کہہ رہے تھے ہم پر امیین کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھا جائے گا، جس طرح مرضی ان کو جو بیل بکریوں کی طرح مارو، کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ اور یہی ان کی غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے ان کو یہ اس انجام تک پہنچا دیا کہ یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے ہوئے ہیں، مغضوب علیہ قوم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ تو بھرا ہوا ہے، رات دن مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، مسلسل تمہیں رزق عطا کر رہا ہے، مسلسل تم پر خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کبھی کمی نہیں آئی۔ آج بھی خزانے اللہ کے سب کے ساتھ موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ نے جو تمہاری ضرورت تھی ہر چیز تمہیں عطا کر دی ہے، بن مانگے دے دی ہے۔ شہد کی ضرورت تھی، مکھیوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ دودھ کی ضرورت تھی، مویشی جانور جو ہیں، بکری، گائے، اونٹنی جو ہے، یہ ہمارے دودھ کی بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں، اسپیشلی گائیں اور بھینسیں جو ہے ان کے لیے، اور پھر اور ہمیں گوشت کی ضرورت تھی، پروٹین کی ضرورت تھی، تو مویشی جانور جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں ذبح کر کے۔ جس چیز کی ضرورت تھی نا، اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا کر دی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے شروع کرو نا تو تم گن نہیں سکتے، اس کا احصاء کر ہی نہیں سکتے، اس کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے اگلے حصے میں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، بلکہ ان کی طغیانی اور کفر کو، ان کی سرکشی اور کفر کو اور بڑھا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی نبی آئیں گے، آخری نبی، کیونکہ ان کو بھی ان کی کتابوں میں شان لکھی ہوئی تھی۔ تو ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب
بنی اسماعیل میں سے آپ آ گئے ہیں، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ ان کے درمیان ڈال دی گئی قیامت تک کے لیے عداوت، دشمنی اور بغض، یہ تو ان کے درمیان تھی۔ اب اگر وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست اور پناہ دینے والے بن گئے، یہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، وہ صرف مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ الی یوم القیامت، اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے کلما اوقدوا نارن، جب بھی یہ آگ کوشش کریں گے آگ لگانے کی، للحرب، جنگ کی، اطفاء اللہ، تو اللہ اس کو بجھا دے گا، ویسعون فی الارض فساد، اور یہ باغ دور کرتے ہیں زمین پر فساد کے لیے۔ یہ تو آج آیتیں میں جب پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور جو فلسطین کے اور جو بنی اسرائیل کے حالات چل رہے ہیں، یہ تو فسادی لوگ ہیں۔ پوری زمین کو اللہ نے ان کو اتنی زبردست علم دیا تھا، اتنا کچھ دیا تھا، اگر یہ خیر بھائی کا کام کرتے تو اللہ ان کو ہدایت بھی دیتا، لیکن یہ تو پوری دنیا میں فساد، کیونکہ ان کے دل میں وہی ہے کہ ہمیں امیین کے بارے میں یا غیر اسرائیل کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، خود ساختہ ان کے قائد ہیں۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جہنم کے کنارے پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور کسی یہودی کو اس میں نہیں گرنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جو مرضی کرو، جب یہ اعتقاد بنے گا تو پھر جو مرضی کرو۔ واللہ لا یحب، اللہ فرمانے زمین پر یہ باغ دور کرتے ہیں فساد کے لیے، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن دونوں چیزوں کو یہ اس طرح پہچانتے تھے، اس کلام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ جیسے اپنے بیٹوں کو بلکہ بیٹوں سے بڑھ کر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، کمزوریوں کو دور کر دیتے، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور داخل کرتے ان کو نعمتوں والی جنت میں اگر ایمان لے آتے۔ لیکن یہود نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور پھر ان کے جو تھے نصارہ، پھر جو عیسائی بنے انہوں نے، اور یہود نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ بہت کم تھے جو ایمان لائے۔ اگلی آیت بڑی زبردست ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرمانے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ قائم کرتے یہ بنی اسرائیل تورات کو اور انجیل کو، اور جو وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل، ان کی طرف نازل ہوا، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو دیکھتے کہ آسمان پہ ان پر رحمت کی بارشیں برساتا اور زمین بھی اپنے خزانے میں اگلتی، زمین سے بھی معدنیات، فصلیں، سب کچھ ان کے لیے نکلتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت کو اپنے اوپر بھی رکھیں۔ اگر ہم آج قائم کرے ہوتے، آج امت مسلموں میں کوئی ایک ملک ہوتا جس نے قرآن کو پوری طرح قائم کیا ہوگا، اسی کا نظام چل رہا ہوتا، تو یقین جانے یہ سب کچھ مل جانا تھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو عرب میں ہیں، کہ کچھ سزائیں ہیں جو اسلامی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی برکات دیکھ لے کہ اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اہل قرآ بستیوں والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے ان کے لیے برکت دروازے کھول دیتے، والارض، اور زمین بھی ان کے لیے اللہ اکبر برکت والی ہو جاتی، وَلَكِنْ كَذَّبُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کے بدلے میں پکڑ لیے گئے۔ منہم امتم مقتصدہ، آیت کے اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66، کہ ان میں کچھ لوگ تو تھے جو درمیانی راہ پر چلے، یعنی کبھی غلطی ہوئی تو فوراً پلٹ آئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ وہ تھے جو بہت برے عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج ہم نے قرآن کو کیا اپنی زندگیوں میں درجہ بر درجہ آتے جائیں، اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے محلے میں، یا جہاں ہمارا اثر رسوخ ہے، ہمارے آفس میں، اور پھر ایز اے ہول عدالتوں میں اور ہماری حکومتوں میں، کیا یہ نظام نظر آتا ہے؟ پڑھے تو صحیح، خلافت راشدہ کو پڑھیں وہ پورا دور جو خلافت راشدہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا تو سوا 2 سال کا دور ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 10 سال بھی بڑے امن والے تھے، بعد میں انتشار پھیلاؤ کیوں ہوا، صوبائی فرقہ کون تھا، اب اس طرح میں نہیں جانا چاہتا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا یہ رخ نہیں رہا ترقی کا، تو انہوں نے کہا ان کو آپس میں لڑاؤ،
اور پھر جو بھی ہوا اور جو ہمیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اس میں کتنی سچ ہے کتنی ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو ذہن میں رکھے جو 2 دفعہ آئی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو قد گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہاں کہ اب تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو گے کسی نے کیا کیا، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ ہم تو لگتا ہے جیسے سرٹیفکیٹ ہم نے دینے ہیں صحابہ کو یا کسی اہل بیت کو، اللہ معاف کرے، ہمارے اہل بیت کی محبت تو ہمارے دین کا حصہ ہے، صحابہ کی عزت اور ان کی محبت تو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کو چوائس کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک طرف ہمارا رجحان ہوگا تو ضائع ہو جائیں گے ہم سب۔ اللہ کے واسطے ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ دین جو ہے وہ کیسے کہاں سے لینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لیں کہ 72 فرقے ہوئے یہود و نصارہ کے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، کل فی النار، سب کے سب آگ میں جائیں گے، 100 عید کے 73 میں سے 72 آگ میں۔ اللہ اکبر، صحابہ تو پریشان ہو گئے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہے اور ان کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حرابی کیا کرنے والے ہیں، وہ تو بعد میں پوچھیں گے، پہلے وہ گروہ تو بتا دے۔ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو اقتصاد پر رہیں، زیادہ کسی چیز میں ہم جب زیادہ چلے جاتے ہیں، کسی چیز میں غلو کرتے ہیں تو پھر اقتصاد نہیں رہتا۔ تو ان میں بھی کچھ اقتصاد پر تھے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ تو درمیانی راہ پر چلے، وہ بھی چلے الحمدللہ پسندیدہ ہے، لیکن کچھ ایسے تھے جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ الْكَبِيرُ، جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فضل ہے سورہ فاطر میں۔ اگلی آیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم آیت، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے صحاب پر، آپ کی امت پر، اللہ اکبر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ کیا، یعنی پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، پہنچایا نہ، وہ کام نہ کیا جو اللہ نے آپ کو کہا ہے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے تو رسالت کا حق نہ ادا نہیں کیا، یعنی پہنچانے کا جو حق تھا جو آپ کو دیا گیا تھا وہ حق ادا نہ ہوا۔ رسالت کا حق، ارسال کرنا کیوں بھیجا گیا رسولوں کو؟ تاکہ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو خبریں جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے، کتاب تو نہیں ہوتی، جو خبریں آتی وہ لوگوں تک پہنچا دے، نبا سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کتنا احساس تھا؟ خطبہ حجۃ الوداع، تقریباً 1,24,000 یا 1,40,000 کے قریب لوگ کھڑے تھے، مسلمان مرد اور عورتیں، حج کا دن۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع، تو میں کہتا ہوں ہر مسلمان اپنے دل پر لکھ لے، یقین کریں، سونے کی تاروں پہ پڑو کر بھی لکھا جائے تو یقین کریں اور اس کو رکھا جائے اپنے سامنے اور اس کو اور عمل کیا جائے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست خطبہ، سارا خطبہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو احساس کتنا تھا کہ میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ گواہی کتنی تھی؟ کیونکہ آپ نے تو گواہی دینی ہے اپنی امت پر کھڑے ہو کر، اور آپ کو پتہ تھا کہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم سورہ الاعراف میں پڑھیں گے کہ ضرور پوچھیں گے ہم رسولوں سے بھی، اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو کتنا احساس تھا، اور امت مسلمہ کو کتنا، ہمیں، مجھے اور آپ کو کتنا احساس ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ فقالا، تو پوچھا ان سے بار بار، حل ابلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ جو میری ذمہ داری تھی اللہ نے دی تھی کہ میں نے تمہیں دین کی کوئی چیز چھپائی تو نہیں تم سے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ آل عمران ہم نے پڑھی کہ آپ کا کسی معاملے میں کوئی اختیار تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ جب آپ غزوہ احد میں، اللہ اکبر، آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کو خود لگا یہاں پر اور فوارہ پھوٹا، آپ گر پڑے، اللہ اکبر، کروڑوں رحمتیں ہوں۔ تو آپ کے منہ سے نکلا کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے چہرہ ہی نبی کا، اپنے نبی کا چہرہ ہی خون سے رنگ دیا۔ تو اللہ کا قرآن آ گیا کہ آپ کا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے تو وہ بھی بیان کیا۔ پھر عبس وتولی ہم پڑھیں گے، آپ نے وہ بھی بیان کیا۔ آپ نے کوئی چیز، کوئی کہے نا کہ جو خاص علم تھا جو کسی ایک خاص گروہ کو دے دیا، تو یہ سب اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی، جو آپ کے دل پر ہلکا کی، آپ نے ایک ایک چیز پہنچا دی، اور آپ نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟
اللہ اکبر 3 دفعہ ڈیفینیٹلی آپ کہتے تھے. پھر آگے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ میں نے پہنچا دیا. پھر اسی طرح گواہی لی اور سب نے کہا کہ انکا قد بلغتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، ہمدردی کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. پھر اللہ سے گواہی لی، اللہم حل بلغتو، کہ کیا اللہ میں نے پہنچا دیا. 3 دفعہ یہ کہا، پھر کہا اللہم مشہد، اللہم مشہد، اللہم مشہد. اللہ آپ گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں اور میں اے اللہ آپ کو آپ دیکھ لیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور یہ گواہی دے رہے ہیں اور آپ کو بھی میں نے کہہ دیا کہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے، تو آپ گواہ رہیے گا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے. اور ابن عباس، اب آئی ہے وہ جو بات جو میرے اور آپ کے لیے کانٹے دار بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کیسے کہا؟ والذی نفسی بیدہ، کہا کہ اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے. اللہ اکبر. انہا لوصیتہ الی امتہ، کہ یہ وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ ختم کیا. اور وصیت کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح، کیا نصیحت تھی؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. پہنچاؤ نا. اب تم جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، تم نے کون سا کرائٹیریا پاس کیا تھا یا پیچھے کون سا انٹری ٹیسٹ دیا تھا کہ تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا؟ کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی عیسائی کے گھر، کوئی مجوسی کے گھر، کوئی یہودی کے گھر، کوئی بدھسٹ کے گھر. تم نے کون سا کرائٹیریا پاس کیا تھا؟ میں نے آپ نے کون سا کرائٹیریا پاس کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے میرے قبضے میں میری جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، یہ وصیت کی تھی سب امت کی طرف، اس گروہ کی طرف. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. پہنچاؤ جن تک پہنچ گیا، ان تک جن تک نہیں پہنچا. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، کوئی گوئم میں رہتا ہو، کوئی بیچارہ نہیں اس پر پہنچا اور اس کا ایک آیت پہنچی، وہ اتنے کم. جس طرح سندھ میں انٹیریئر میں کیا حال ہے، آپ دیکھیں ہمارے ڈور ایریا میں جا کے کیا حال ہے. وہ ایک آیت آتی ہے تو ایک آیت بھی پہنچائے، اس کام سے پیچھے نہ رہے. تو کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ پی ایچ ڈی ہم کر کے بیٹھ گئے ہیں، بزنس میں ہم نے ایڈمنسٹریشن کر لیا، ایم بی اے کر لیے، بی بی اے کر لیے، میڈیکل میں ہم نے ٹاپ کر لیے، کون سی چیزوں میں، کیمسٹری میں ہم جا کر ہائر ڈگری لے آئے. تو کون سی اللہ کے آگے دلیل دیں گے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام شاید کچھ لوگوں کا کرنے کا ہے. یقین جانے پوری امت مسلمہ کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1739، پڑھ لیں اپنی آنکھوں سے اور دیکھ لیں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہم نے پڑھا نہیں تھا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید پڑھیں گے نہیں تو کہیں گے جی ہمیں پڑھا نہیں تھا، ڈبل مار پڑے گی. ایک اسٹوڈنٹ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے اور دن رات اپنی کوشش کرتا ہے، جتنا بھی وہ نمبر پاسنگ مارک تو پھر بھی لے ہی لیتا ہے، اور ایک جو جائے نا اس کو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ کیسا شیطان نے ہم نے بہکایا ہوا ہے. دنیا کے بارے میں ہمارا یہ بالکل اعتقاد نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ڈیفرنٹ کہ نہ پڑھو یار، نہ پڑھو تاکہ اللہ سے کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے پہنچانا کیا تھا. اللہ اکبر. اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ آگے فرمانے آیت میں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرے، کھول کر بیان کرے قرآن کو. قرآن تو یقین کریں اللہ اکبر، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آیات تلوار ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. یہ تو بات کر رہا ہے، کولن سدیدہ ہے، سیدھی بات. کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، قرآن تو بات سیدھی کر رہا ہے، بالکل سیدھی. اور اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. پھر جو نہیں مانے، کفر جو ہے، انکار کے لیے، ناشکری کے لیے، کتاب ہمیں مل گئی، قرآن ہمیں مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہمارے پاس ہے. موبائلوں میں ہم کتنی دیر سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں. اسلام 360 میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ اس لیے کہ میں نے بہت فائدہ اٹھایا، بہت زبردست ایپ ہے. کیوں نہیں کھولتے؟ قرآن گھروں میں پڑھے ہیں، ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب تک نہیں عربی اتنی سیکھی تم لوگوں نے. حالانکہ عربی اتنی آسان ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اتنی آسان زبان میں نے کوئی دیکھی نہیں ہے جتنی میری زندگی میں گزری. کہ ایک دفعہ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 دفعہ یہ آیت اللہ نے کی ہے، یہ 4 دفعہ آئی ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے. تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟
پتہ نہیں کون کون سے گروہ ہیں جو کہتے ہیں 13 علم سیکھیں، 15 علم سیکھیں، 50 علم سیکھیں۔ الحمدللہ کوئی علم نہیں سیکھا۔ آج میں صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں، صرف اس لیے اللہ سے بڑے ڈر کر، بڑی معافی کے ساتھ، صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ میں تو ایک بزنس مین ہوں، مجھے تو 49 سال تک تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا۔ آج 10 سال ہو گئے مجھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے قرآن کو پکڑا جب، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آسان کیا۔ ہاں ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت سیکھا بھی جہاں سے سیکھنا کی ضرورت تھی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے جیسے پڑھانا شروع کیا، جو سیکھا اس کو پڑھایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ترجمہ جو ہے خود کرتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ میرا جیسے نالائق کو اللہ نے یقین کریں کان سے پکڑ کر اس کام پہ لگا دیا۔ الحمدللہ ہم آئے تو صحیح، آئے تو صحیح، ایک دن آنا تو ہے، آئے تو صحیح، ایک دفعہ کوشش تو کریں۔ شروع میں تو مشکلات ہوں گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا وعدہ کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت 17، 22، 32، 40 پڑھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور اس لیے میں نے اس پروگرام کا نام ہی قرآن آسان رکھا ہے کہ قرآن ہے ہی آسان۔ مجھے کوئی قسم دے کے پوچھ لے، میں نے جو بھی جتنا بھی پڑھائی کی، انگلش مشکل لگتی تھی، فزکس مشکل لگتی تھی، کیمسٹری مشکل لگتی تھی، قرآن تو اتنا آسان ہے۔ بہت ساری بولیاں، چائنا میں بہت گیا ہوں، ہانگ کانگ گیا ہوں، بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں، یقین کریں قرآن کی کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو سارے عرب میں نہیں پیدا ہونے، مسلمان تو پورے کے پورے دنیا میں پھیلے ہوں گے، اور آج عرب میں کتنی تعداد ہے اور باقی کتنی تعداد ہے، ہندوستان پاکستان دیکھ لے کتنے ہیں، بنگلہ دیش کو ساتھ ملا لے، ملیشیا انڈونیشیا دیکھ لے، تو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ سب کے لیے آسان کرنا ہے، اور یہ اللہ نے کہا ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، بات یقین کی ہے کہ ہمیں یقین کتنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، اب پھر اس آیت پر اپنے آپ کو رکھیں، قل یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن والو، اللہ فرما رہے ہیں لستم علی شیئن، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے، تم اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوگے کل قیامت والے دن، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو۔ اور یہ تو چلو ان میں تحریفات ہو گئی، آج امت مسلمہ کیا جواب دے گی کہ قرآن کو ہم نے اس کو کیا ہے قائم، کیا نظام قرآن کا چل رہا ہے، کیا عدالتیں نظام قرآن کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، کیا ہماری گورنمنٹ جو ہے، جو ہمارا ملک کا دستور ہے وہ قرآن کے مطابق ہے لکھا کچھ ہوا ہے کہ کوئی قانون نہیں بنے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تصادم کرتا ہوا قرآن و سنت سے، کیا واقعی ایسا ہے؟ سود تو ہم 70 سال میں ختم نہیں کر سکے، جس کے لیے اللہ نے کہا فَاعْتَزِلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر نہیں باز آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا تم نے، کون جیتے گا یہ جنگ؟ اللہ اکبر۔ کیا کریں ہم، کہاں جائیں ہم، کیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے واسطے ہے قرآن کی طرف؟ جب ہم سب اللہ کے قرآن کی طرف آئیں گے نا، جب گورنمنٹ جو بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں گے قرآن کو اپنی آنکھوں سے، تو یہ تو ضرور آئے گا خوف۔ آنکھوں میں پردے ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا ان کو، اپنی دنیا مادی دنیا، کانوں میں ڈانٹ ہے، جو نصیحت کی بات ہے، قرآن کی بات ان کے اندر جاتی نہیں، اور دل تو ان کے بند ہو چکے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمارے وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک، کہ ضرور بڑھا دے گا تمہارے لیے جو اللہ نے بڑھایا ہے، جو نازل کیا ہے نا، کن کے لیے؟ کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، طغیانا و کفرا، کیا ہوگا کہ یہ یہود و نصارہ کے لیے تھے، اور ہمارا کیا ہے؟ پڑھیں گے سورہ زخرف میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ پڑنے شروع ہوتے ہیں، کہ ان کا دل تنگ کہ یار یہ کون سی بات ہے، ہاں ان کو کس سے سناؤ جو اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں، جو کس سے سننا چاہتے ہیں، مفت کی گارنٹیاں لینا چاہتے ہیں جنت کی، کیا بات ہے، فلاں کو مان لو، فلاں کو مان لو، اللہ اور اس کے رسول کو تو ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کی ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر مانتے بھی ہیں تو ماننے کے تیار نہیں ہے، فلاں کو مان لو، اپنے جو پیشوا ہے ان کی بات کو، اللہ کے واسطے جا کے کل قیامت والے دن ہم کو عذر نہیں پیش کر سکیں گے۔ ہم نے کتنا پورا قرآن جتنا ابھی تک میں نے پڑھایا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، تو آگے آپ جس طرح جو بھی لوگ اٹیچ ہیں پڑھتے جائیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کیا عذر پیش کرو گے؟ اللہ کتنی جگہ کہہ رہے ہیں، سورہ البقرہ میں پڑھا کہ وہ تو پہچانے سے بھی انکار کر دیں گے تمہیں، وہ تو اپنی برات ظاہر کر دیں گے، اور سورہ زمر میں آتا ہے کہ کل کہیں گے کہ اللہ یہ جن لوگوں نے ہمیں بھٹکایا، ہم تو نہیں کی باتوں میں لگے تو ہم نے سمجھا، یہی لوگ جو دے رہے ہیں گارنٹی کہ بھائی اس کو مان لو، یہ کر لو، یہ کر لو، جو بھی آج ہمارا دین کا جو ہم نے نیا جو ایک ایڈیشن بنا رکھا ہے کہ جی فلاں کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں لوگوں کو، ہاں تو وہ کس سے کہانیوں والے سن کے یقین کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم تو بخشش کے بچھائے ہیں، وہ چیزیں جو دین میں اپنی طرف سے شامل کر لی گئی، بدعت، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی، اور ہر گمراہی جو ہے وہ تو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے، کون سمجھائے گا مجھے اور آپ کو؟ لیکن کیا کریں، ہمارے پاس بزنس کا ٹائم ہے، ہمارے پاس سب چیزوں کا ٹائم ہے، نہیں ٹائم ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے تو طغیانا و کفرا،
فلا تاسا علی القوم الکافرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل افسوس نہ کریں ایسے کافر ایسے ناشکروں کے لیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، یہ الحمدللہ سورہ البقرہ میں پڑھی تھی، اس آیت کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی کہلائے اور وہ جو صابی کہلائے، والنصارى اور جو نصارہ کہلائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جس جو بھی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کیے صالح، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لے کہ ایک رسول کا انکار پورے رسالت کا، پورے رسولوں کا انکار ہے۔ یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو اب اس سے پہلے جو لوگ جنہوں نے سارے رسولوں کو مانا تھا، نبیوں کو ماننا تھا، یہ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ صحابی وہ تھے جن کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رسول نبی نہیں آیا، انہوں نے اللہ کو پہچانا نشانیوں کے ساتھ۔ جب سورہ لقمان پڑھیں گے تو وہاں تھوڑی اور بھی بات کریں گے۔ اور نصارہ کون تھے؟ نصارہ وہ تھے انہوں نے سب کو مان لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے جتنے لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، نصارہ بھی اس سے پہلے جو تھے، جو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، ہاں انہوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت پہ اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کو تثلیث کا عقیدہ یاد کر لیا، 3 میں سے 1 اور 1 میں سے 3 قرار دے دیا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ جو ہے۔ اور اللہ فرمانے ان شرک ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے اور گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے ابن آدم کو میری تکذیب بھی کرتا ہے اور مجھے گالی بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پریشان ہو کہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو گالی، اللہ کو تکذیب کرنا۔ اور میں تکذیب یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن کیسے اٹھائے گا، ہمیں دوبارہ کیسے مرنے کے بعد زندہ کرے گا، اور اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد مقرر کرنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، اللہ اکبر، بیٹا ہے۔ تو پھر ہم دیکھ لیں، اور اللہ فرمانے وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو عمل صالح کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ اللہم جنّا منہم۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری یاد کرا دے۔ ہم جو وہ تھے جو 313 جو ہے 1000 پر باری تھے، ہم وہ تھے جو 1000 3000 پر باری تھے، ہم وہ تھے اللہ اکبر کیا خالد بن ولید، کیا ہم دیکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات، کیا ساتھ کیسے کہ سب کچھ فتح ہو گیا تھا۔ بل وہی ویلیویبل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جو صحابہ کا طریقہ ہوگا، ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تم پر لازمی ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کہاں جائیں گے ہم؟ حدیثوں کو پڑھے تو صحیح، فرمان تو پڑھے، اپنے طور پہ کیے ہوئے عمل اور جو سنت اور قرآن کے مطابق ہوں گا اس کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جائے گا اور اپنا کیا ہوا عمل بہت بڑا بھی جو اپنے خواہشات کے مطابق کیے ہوں گے تو وہ اس کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے اس کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔